اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب کہف غار والے بندے کون تھے، کہاں پہ موجود تھے، کیا یہ لوگ نیک تھے، برے تھے، کس جگہ پر ان کا ڈیرہ تھا، ان کی تعداد کیا ہے اور قرآن مجید نے ان کے بارے میں کیا باتیں بیان کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے اور آپ بر وقت ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اس سے قرآنی واقعات کو سمجھ سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ تو محترم سامعین، توجہ کیجیے گا۔ اصحاب کہف غار والے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے جس کا نام ہے سورۃ الکہف، پارہ نمبر 15 میں موجود ہے، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پچھلے جمعے تک کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس بندے کے جہاں پہ بیٹھ کر وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا ہوگا، وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک کی تمام جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے روشن اور آسان بنا دے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت برا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس۔ وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور سو گئے۔ تو 300 برس تک یا اس سے زیادہ عرصہ وہ اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ رانگ کی تختی پر لکھ کر کرتا بنا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ بھی مر گیا اور سلطنتیں بھی بدل بھی گئی، یہاں تک کہ اس سلطنت میں ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ آیا جس کا نام بیدروس تھا۔ وہ انسان تخت نشین ہوا اور 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ انتہائی تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین بھی ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبیت و وحشت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ برندم ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخہ کہا جاتا ہے اس سے کہا کہ تم بازار میں جاؤ اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کی سامان لے آؤ۔
لیکن نہایت خاموشی سے جانا، اور یہ بھی معلوم کر لینا کہ دقیانوس جو کہ پہلے بادشاہ تھا، ہم لوگوں کے بارے میں وہ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی کیا ماجرا ہے یہ، کیا اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا کہیں نام لینا بھی جرم تھا، اور آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا۔ پھر وہ دکان پہ چلا گیا کھانا لینے کے لیے، اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ اس نے دکاندار کو دیا جس کا چلن شاید بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے جو کہ پرانا سکہ اٹھا کے پھر رہا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا، اور حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کون سا خزانہ، میں تو کسی خزانے کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اور اس نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے میرے پاس، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح سے مان لیں کہ یہ تمہارا روپیہ ہے، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے، اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلنا بھی بند ہو گیا، اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ عقل میں تمہاری بات کیا جا رہی ہے، اور اصل بات بتاؤ۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزرے تھے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جو بڑا ہی ظالم تھا، بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل ان لوگوں کو سنا تو یہ سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو اصحاب کہف کے یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع بھی دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی ساری سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا مقبول ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد بھی انسان زندہ ہو کر اٹھے گا، اٹھنے کا اس کے بعد ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کو یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح اس غار کی زیارت کے لیے آیا کریں گے،
اور یہ سارے کا سارا واقعہ تفسیر خازن میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الکہف کی تفاسیر میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ اصحاب کہف کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے اور تم میں سے بہت ہی کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ تفسیر ساوی جلد 3 صفحہ نمبر 3۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 15۔ ترجمہ، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس ان کو سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں کہ 2 گروہ میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک حال سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں زیادہ ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اس کے آگے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: مکسلیمینہ، تملیخہ، مرتونس، نینوس، ساریونس، زونوس، فلسطیونوس، اور 7واں چراہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ مدرکۃ التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 8۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام کچھ یوں تھے، اور ان لوگوں کے نام قطمیر، ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کے خواص۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں، السیان کے لیے گلے میں باندھیں، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھانے کے لیے، گناہگاروں کی نجات کے لیے۔ ساوی جلد 3 صفحہ نمبر 9۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ جب قرآن مجید کی آیت وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یعنی وہ لوگ غار میں 300 برس تک رہے اور 900 برس سے زیادہ رہے، نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت غار میں رہے، مگر 900 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسیہ سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان فرمائی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں،
آپ کو اس درس سے، اس سبق سے، اس واقعے سے، اس ویڈیو سے جو درس و ہدایات ملتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں۔ نمبر 1، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی ہے جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے، اور اگر کوئی لوگ، فرقے کے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ مر کر زندہ نہیں ہوں گے تو وہ سراسر غلط ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28-29۔ کیسے تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں جب تم مردہ تھے پیدا کیا، پھر تمہیں مارا جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، اور پھر تم کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ نمبر 2، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3، اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نمبر 5، بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا اور مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ملتا ہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، سب حضرات نماز کی بھی پابندی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور یہ سارے کا سارا واقعہ اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن، صفحہ نمبر 149، 50، 51 اور 52 میں یہ واقعہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نے وہیں سے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور کچھ قرآن مجید کی تفاسیر سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔